أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر و ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 تک تفسیر و ترجمہ کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ اور اس جب أَخَذْنَا ہم نے لیا اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد پختہ وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے لا تعبدون لا نہیں تعبدون تم عبادت کرنا الا مگر اللہ اللہ کی الا اللہ سوائے اللہ کے وبالوالدین اور بالوالدین بال سے والدین ماں باپ اور والدین سے ماں باپ سے احساناً حسن سلوک کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا وذی القربیٰ اور ذی القربیٰ قرابت داروں سے والیتامى اور یتیموں سے والمساکین اور مسکینوں سے وقولوا اور قولوا تم کہنا للناس لوگوں سے حسناً اچھی بات اور تم لوگوں سے اچھی بات کرنا حسن اخلاق سے پیش آنا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور اقیموا قائم کرنا صلاۃ نماز کو اور تم نماز قائم کرنا وَآتُوا الزَّکاةَ اور آتو دینا زکوٰۃ اور تم زکوٰۃ دینا ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا مگر سوائے قلیلا منکم قلیلا چند ایک تھوڑے سے منکم تم میں سے اور تم میں سے تھوڑے سوں کے علاوہ سارے پھر گئے وانتم معرضون اور تم پھر جانے والے تھے تم اعراض کرنے والے تھے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس حد سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اخذنا اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم میثاق پختہ عہد تم سے اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے دماءکم دماء خون کم اپنوں کا خون اپنوں کے خون کو نہیں بہاؤ گے ولا اور نہ ہی تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنی بستیوں سے اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور انتم تم تھے تشہدون گواہ اور تم گواہ ہو اس بات پر اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں قشط و خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ جیسے کہ پچھلی کئی آیتوں سے ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بنی اسرائیل کو جو حکم احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ یہ حکم نہ صرف بنی اسرائیل کو ہی دیا گیا بلکہ تمام مخلوق کو دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء کی آیت میں بھی ہے، یعنی تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کریں۔ اور سورہ نحل کی آیت میں فرمایا، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا دوسرے معبودان باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اس کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔
اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اب دیکھیے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، سب سے بڑا ہے، اسی لیے پہلے ان کا حق بیان کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مانو، اور جگہ فرمایا ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہو۔ ہمارے مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن و احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے پوچھا، حضور میں کس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ دیکھیے، والدین اور ذی القربیٰ کے احسان کے بعد فرمایا والیتامى والمساکین۔ تو یتیم اور مسکین کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، یتیم کہتے ہیں ان چھوٹے بچوں کو، ان نابالغ بچوں کو جن کے سرپرست آپ خود نہ ہوں، اور مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلی باتوں کا حکم اور برائی سے روکا کرو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری اور درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شعار بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کیا کرو۔ بس قرآن کریم نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی باتیں کرنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے مگر تھوڑے سے پابند عہد رہے۔ اس امت کو بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ہم مشرب مسلک کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو، تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ کہ یہ امت بنسبت اور امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ اب اس آیت میں اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد دی جا رہی ہے۔ اب اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی بنتی نہ تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کی طرفدار اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے، ان کا بھائی چارہ تھا۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے تھے۔
دیس نکالی بھی دے دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اب اس پر جناب باری تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کی مانند ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مثل ہے۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بیتاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے تو راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر کہتے ہیں ہم سلمان بن ربیعہ کی ماتحتی میں بخبر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہود لونڈی کو 700 میں خریدا۔ راس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، ہم نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو 4000 سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہ 4000 لے آیا۔ آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا۔ یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اسے تورات کی آیت سنائی۔ غرض آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والی اور دائمی آخرت کا عذاب بھی۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84 کا ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ بشرط زندگی انشاءاللہ ہم سبق کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔